ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شب برات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے عبادت کے لیے، سوئے ہوئے ہیں دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھیمے انداز کے ساتھ آرام آرام سے نیچے اترے اور پھر آرام سے جوتیوں کو پہنا اور پھر بالکل آرام کے ساتھ آپ دروازے کو بند کر کے باہر چلے گئے۔ یہ تو پیغمبر ہے، سید الانبیاء ہے، اگر یہ زور سے اٹھ بھی جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند ڈسٹرب ہو بھی جاتی تو کیا تھا، شوہر ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بستر سے جب آپ اٹھے تو آپ اس انداز سے اٹھے کہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے، جوتیوں کو اس انداز سے پہنا کہ نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے، پھر پہننے کے بعد جب چلے تو بغیر کھسکھساہٹ کے، دروازہ بند کیا تو بغیر کسی شور کے، تاکہ عائشہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کر کے امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جب میں نبی ہو کر اپنی بیوی کے لیے بھی اس کے آرام میں خلل انداز نہیں ہو سکتا تو امت کسی دوسرے کو تکلیف کیسے دے سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا۔ کتنے سال؟ کیا خوش نصیبی ہے۔ آج اگر کوئی 10 سال کسی ولی کی خدمت کر دے تو ہم اسے کتنا خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، آپ تو کہتے رہتے ہیں کہ برتن اگر اکٹھے پڑے رہیں تو ٹکرا جاتے ہیں نا، 10 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو انس یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سالوں میں ایسا نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، حضرت انس تو بچے تھے جب آئے خدمت کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا، باہر آیا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، میں بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مجھے جھٹکا سا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کام کے لیے بھیجا تھا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں تو پیشانی پہ بل نہیں ہے، غصے کے آثار نہیں، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یوں مجھے لے کے واپس چل پڑے۔ آپ نے یوں نہیں کہا کہ انس بتاؤ میں نے تو تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، وہی بچوں والی عادتیں ہیں تمہاری، ابھی تک تم گئے نہیں، وہ وہاں انتظار میں ہوں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ انس یہاں پہ کیوں ٹھہرے رہے، میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ تم نے کیا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ مجھ سے نہیں کہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی دیں تو کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں کبھی یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اور یہاں آپ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی برتن اگر اکٹھے پڑے تو کھٹک جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ 10 سالوں میں کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ ہی جاتے، 10 سالوں میں کبھی تو کوئی بات تکلیف دیکھ کے ہی دیتے، نکل جاتی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں مہمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں
خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کے میزبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز عشاء کے بعد جلدی سے جا کے سو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل وغیرہ دور دراز سے لوگ آتے سوالات کے لیے، جہاد کے لیے لشکر بھیجنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے، آپ بعد میں آتے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے گھر میں تو ہم سو چکے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، کوئی ہو تب بھی سلام کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، آپ سلام کرتے، لیکن اتنے دھیمے اور نرم انداز کے اندر کہ جس میں کوئی جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا، اور اگر کوئی سویا ہوا ہوتا تو وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہ بیدار ہو گئے۔ اس انداز سے کرتے تھے، کوئی جاگ رہا ہے تو سلام بھی ہو جائے، کوئی سو رہا ہے تو اس کے آرام میں خلل بھی، یہ سبق دیا ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آپ اگر کہیں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ساتھ کوئی شخص سویا ہوا ہے تو آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ اب شریعت نے یوں نہیں کہا کہ اس کو چاہیے کہ یا نہ سوئے، شریعت کہتی ہے کہ آپ قرآن کو اتنے زور زور سے نہ پڑھیں قرآن کریم کو کہ اس کے آرام میں خلل آئے، آپ اپنے قرآن کی تلاوت کو آرام سے کریں۔ یہ انسانیت کا سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسے انسانیت کہتے ہیں، کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔